آپ کو پتہ ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ عید کا ہے اور آخری آپ کو پتہ ہے روزے ہیں، آخری عشرہ ہے، اور سارے لوگوں کو اطلاع دینی بہت ضروری ہے کہ اس وقت کووڈ کی کیا سچویشن ہے۔ ابھی بھی پنجاب کے اندر کیا کیا میرا آپ نے یہ بند کر دیا، آپ نے میرا مائکرو فون ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے ابھی بھی پنجاب میں 13% ہے۔ 26 ضلع ایسے ہیں جن کا 8% سے اوپر ہے۔ آج کے دن میں پازیٹیو کیسز جو سامنے آئے ہیں وہ 1638 ہے۔ 81 لوگ جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ آج کے دن کے اندر 15,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ پازیٹیوٹی ریشیوز ڈسٹرکٹس کے اندر خاص طور پہ ساؤتھ کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے۔ راجن پور میں 25%، رحیم یار خان میں 23%، بھکر میں 22%، چنیوٹ میں 20%، چکوال میں 18%، فیصل آباد میں 17%، سرگودا میں 16%، لاہور میں 15%، ساہیوال میں 14%، اکاڑا میں اس وقت آپ کے پازیٹیوٹی ریشیو جو ہیں وہ 9% پہ چلے گئے ہیں۔ گجرات میں 9%، خانیوال میں 9%، منڈی بہاؤدین میں 9%، راول پنڈی میں 9%، ملتان میں 8%، شیخوپورہ میں 8% اور مظفر گڑھ میں 8%۔ جہاں ریشیوز کم ہوئے ہیں پچھلی دفعہ کے مقابلے میں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں SOPs پراپرلی پریکٹس کیے گئے وہاں ریشیوز کم ہوئے۔ یہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ جہاں آپ نے ماسک پہنا، سوشل ڈسٹنسنگ کی اور آپ نے احتیاط کی ہے وہاں پازیٹیوٹی ریشیو کم ہو گیا، اور پازیٹیوٹی ریشیو کم ہونے کی وجہ سے جو مریضوں کی تعداد ہسپتالوں میں داخل ہو رہی ہے ان میں کمی آنی شروع ہو گئی۔ اس وقت پہلے آپ لوگوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے حالات بتا دوں کہ جو ہمارے 2685 بیڈز اویلیبل ہیں کووڈ کے لیے، اس میں سے صرف 584 آکیوپائڈ ہیں، 584۔ تعداد ان ضلعوں میں کم ہے جہاں پازیٹیوٹی ریشیو کم ہو گئے۔ وینٹیلیٹرز 98 ہیں، ان میں سے صرف 18 وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے لاہور میں تقریباً 90,000 پاپولیشن پہ لگا ہوا ہے، ملتان میں 2,800، ٹوٹل 2,47,000 پاپولیشن کے اوپر اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن لگا۔ وہ علاقے جہاں آپ کی پازیٹیوٹی ریشیو بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک آپ کے کیا ہم نے SOPs اس وقت امپلیمنٹ کرنے ہیں اس پورے ایک اگلے ہفتے میں، تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسینشل چیزیں ہیں ان میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، میڈیکل فیسلٹیز، ویکسینیشن سینٹر سوائے وہ جو 3 دن عید کے ہیں، پیٹرول پمپس، تندور، ڈیری شاپس، فوڈ ٹیک اویز، ہوم ڈیلیوری فرام ریسٹورنٹ، ای کامرس، ہوم ڈیلیوری، یہ سب 7 دن ہفتے کے کھلے۔ گروسری سٹورز اینڈ گروسری آئٹم، بیوریج، کریانہ سٹورز، بیکریز، آٹا چکی، سویٹ شاپس، فروٹ ویجیٹیبل، یہ جو سارے خرد و نوش کا سامان، آپ کے آئل ڈیپوز، جو چیز اسینشل ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں بند ہوگی۔ 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کھلی۔ چاند رات بازار کمپلیٹ بین ہے، ریسٹورنٹس کمپلیٹ بین ہے، ویڈنگ فنکشنز پہ کمپلیٹ بین ہے، ٹورزم پہ کمپلیٹ بین ہے، پارکس بند رہیں گے۔ سب سٹیزنز کو کہا گیا ہے کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں۔ ہر قسم کی شرائنس کے اوپر پابندی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر یعنی مزار پہ پابندی ہے جن کی ریشیو جو ہے 8% سے زیادہ ہے۔ ہر قسم کی انڈور آؤٹ ڈور گیدرنگز پہ مکمل پابندی ہے۔ سپورٹس فیسٹیول، کلچرل ایونٹس سب پہ مکمل بند۔ ریلوے سروس جو ہے 70% کیپیسٹی پہ چلے گی۔ ٹرانسپورٹ پہ ہم نے 1 دن بڑھا دیا، پیر کا دن۔ وجہ یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں دیہڑی دار لوگ جو کام کرتے ہیں اور مزدور، وہ اپنے گھروں کو عید پہ انہوں نے پہنچنا ہے، اور کیونکہ پیر والا دن بھی کام کا دن ہوگا تو شام 6 بجے کے بعد پابندی ہے۔ ہم نے 2 دن مزید بڑھائی آپ کو، ورنہ پتہ آپ کو 8 تاریخ کو پابندی، اور ان کی واپسی جو ہے وہ 6 بجے صبح
15 مئی سے ٹرانسپورٹ دوبارہ کھلے گی تاکہ لوگ اپنے کام پہ واپس آ سکیں۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جی اس وقت ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو حالات جا رہے ہیں، اس میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ الحمدللہ پچھلے ہفتے کے مقابلے مریضوں کی کمی آئی ہے، اور تھینک یو سو مچ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اوور آل بیڈ آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ پازیٹیوٹی ریشیو تو آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ بیڈ آکیوپینسی وینٹیلیٹر بیڈ آکیوپینسی ریٹ گوجرانوالا میں اب 62% پہ ہے، ملتان میں 70% پہ ہے، لاہور میں 74% پہ ہے، راول پنڈی میں 28% پہ ہے، بھاولپور میں 42% پہ ہے، فیصل آباد میں 29% میں۔ اس کا مقابلہ اگر آپ پچھلی دفعہ سے کریں تو پہلے سے کمی آئی ہے داخلوں میں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کم کر دیتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سیریس پیشنٹس ہیں اسپتال میں ان کی داخلے جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائی بیڈ HDU بیڈ آکیوپینسی ریٹ جو ہے اس میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ گوجرانوالا میں 59% ہے، راول پنڈی میں 40% ہے، گجرات میں 30% ہے، لاہور کے اندر 33% ہے، فیصل آباد کے اندر 43%، ملتان میں 62%، بھاولپور میں 43%، جہلم میں 25% ہے۔ اہم چیز بتانے کی یہ ہے کہ الحمدللہ سچویشن پلیٹو ہو رہی ہے۔ پلیٹو کا یہ مطلب ہے کہ جتنے مریض اس وقت ہمارے پاس ہسپتالوں میں آ رہے ہیں اتنے صحت مند ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اب اتنے بیڈز موجود ہیں کہ ہم پوری اپنے مریضوں کی تعداد کا خیال رکھ سکتے ہیں جتنے مریض اس وقت بیمار ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے پاس مزید جگہ ہوگی۔ آکسیجن کے بارے میں پریشانیاں، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جب اس طرح کی خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، آکسیجن ختم ہو گئی ہے، ویکسین ختم ہو گئی ہے۔ خدارہ میں آپ کو پتہ ہے اسد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، ڈاکٹر اسد اسلم، آپ ان کو فون کیا کریں، یہ ہمارے فوکل پرسن، بلکہ ہمارے ہی از ورکنگ ان دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ کسی قسم کی کوئی آپ نے خبر دینی ہو تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ انشور کر لیجئے کہ آپ نے کسی قسم کی خبر ان سے اوتھینٹیکیٹ ضرور کر لیں گے، یا آپ کو انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر جواب دے کے صحیح خبر دیں گے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارا کام ہے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہر چیز اویلیبل ہو۔ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے آکسیجن انڈسٹری کی۔ آکسیجن انڈسٹری اس وقت عید کی چھٹیوں میں کام کر رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوئی چھٹی نہیں، آپ کے اسینشل سروسز کی کوئی چھٹی نہیں، ہر طرف چھٹی روک دی گئی ہے۔ ایوری بڈی از ورکنگ 24 آورس، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان سارے لوگوں کی کہ جو 24 گھنٹے عید کے دن، اور خاص طور پہ جو ہمارے فرنٹ لائن کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ایک عید جیسے تہوار پہ بھی انہوں نے سب قربانی کر کے اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے باقاعدہ روسٹرز بن گئے ہیں سارے ہسپتالوں میں، تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی تنگی نہ اٹھانی پڑے۔ ڈاکٹر اسد اسلم خود اس چیز کو پرسنلی سپروائز کر رہے ہیں۔ آکسیجن کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس ہمارے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اچھی بات ہے کہ ٹینڈر ہم نے آلریڈی پروکیورمنٹ کا فلوٹ کر دیا ہے، پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کے درمیان آپ کو پتہ ہے اس کا شروع کر دیا تھا، اس سے پہلے کام آکسیجن کنسنٹریٹر، آکسیجن جنریشن پلانٹس کا ہر ہسپتال کے پاس، جو بڑا ہسپتال ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ہسپتال کے اندر آکسیجن جنریشن پلانٹ جو ہے وہ موجود ہو۔ آکسیجن جنریشن پلانٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ہسپتال سیلف سفیشینٹ ہو جائے۔ آئندہ کی ہم پوری تیاری کریں۔ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جیسے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پاس اپنا آکسیجن جنریٹر پلانٹ ہے، اس کو کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بڑے ہسپتالوں کے اندر جہاں میکسیمم لوڈ ہوتا ہے ان سب کو آکسیجن جنریٹر پلانٹ اور آکسیجن کنسنٹریٹر۔ سیکٹری انڈسٹری کو کہہ دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آکسیجن پروڈکشن، ساری آکسیجن کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ عید کے دورانیہ میں مسلسل کام ہوگا، آکسیجن پروڈیوس ہوگی، آکسیجن سپلائی رہے گی۔ ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ الیکٹیو سرجری ہم نے بند کی ہوئی ہے، اور یہ اگلے
2 ہفتے بند رہے گی جب تک سچویشن جو ہے وہ انڈر ٹوٹل کنٹرول نہیں آئے گی. اب آ گیا ہمارا اس کے اوپر اچھا جی دوسری بات جو خوش آئین بات ہے، آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے جو ہمارے اس وقت ہمارا جو آپ کو پتہ ہے جو سینٹرل کنٹرول روم ہے اس کے پاس 220 HDU بیڈس پرائیویٹ سیکٹر نے فری آف کاسٹ 22 وینٹیلیٹر آلریڈی ہمارے اس پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ باقی جسے 40 وینٹیلیٹرز کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ہم صرف یہ 11 پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے اپنے وینٹیلیٹرز اور بیڈز دے دیے، اور یہ ایک ایڈیشن ہے آن دا آلریڈی available beds in the government sector which are free of cost. So I again thank the private sector also. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس ایمرجنسی کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر وہ ہمارا اس طریقے سے ساتھ دے رہے. اب آ گیا ویکسینیشن کا سلسلہ. میں آپ کو پوری تسلی دینا چاہتی ہوں کہ جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے یہ سب سے بڑا ہدف ہے ہمارا. یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے پچھلی دفعہ جب ڈسکشن ہوئی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ویکسینیشن، جب ہم انشاءاللہ اپنی 25 سے 30% آبادی کو جو خاص طور پہ ولنریبل آبادی ہے اس کی ویکسینیشن جب کر دیں گے تو بہت حد تک ہم اس سچویشن پہ قابو کر سکتے ہیں. ہمیں ہدف جو دیا گیا ہے اس وقت بائی اپنا NCOC وہ یہ ہے 1 مئی سے لے کے آپ کو پتا ابھی تک تو ہم 1 لاکھ پلس کر رہے تھے. یہ پچھلی دفعہ جو ہوئی ویکسینیشن 1,04,000 پنجاب کے اندر ہوئی. ہمیں اب انہوں نے کہا ہے کہ عید کے امیجیٹلی بعد 2,16,000 پہ ہم نے جانا ہے. اس 2,16,000 کے ہدف کو مکمل کرنے کے لیے 146 سینٹرز کو بڑھا کے 296 پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. پہلے فیز میں جو ہماری کیپیسٹی بڑھے گی اس کی وجہ سے ہم 1,18,000 بندوں کو لگا سکتے تھے، لیکن اس کیپیسٹی کے بڑھنے کے بعد 4,36,000 بندوں کو روزانہ ویکسینیشن ہوگی. لاہور کے اندر خاص طور کے اوپر کیونکہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر پریشر ہے ہمارے اوپر، لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فعال کر دیا گیا ہے، سینٹرل پارک میڈیکل کالج فعال کر دیا گیا ہے، انڈس ہاسپٹل مناوا، سبزہ زار ہاسپٹل، انڈس ہاسپٹل کانا، یہ ہمارے ہسپتال ہیں جن کا انڈس اس وقت اوور آل کام کر رہا ہے. یہ چاروں ہسپتال چاروں کونوں پہ ہیں لاہور کے. ان کی بھی ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. فیصل آباد کے اندر شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس جو ہے، راول پنڈی کے اندر جان مار کی پوٹھوار ٹاؤن، گجرانوالہ میں اقصا سینٹر، یہ سینٹرز 11 ایڈ کرنے کی وجہ سے ہم اپنا ہدف اگلے اس میں کوئی تقریباً 20,000 ویکسینیشن سے بڑھا دیں گے. آج کے دن میں فرنٹ لائن ورکرز کی خاص طور پہ خیال کرتے ہوئے 9,000 پولیس والے جو ابو ایج 40 ہیں ان کو آج قلعہ گجر سنگھ کے اندر جو ان کا ہاسپٹل ہے اس کے اندر آج ویکسینیشن کا ہدف شروع کر دیا گیا ہے. وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسڈ کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں چاہے وہ پولیس والے ہوں یا ہمارے ایڈمنسٹریشن، ایوری بڈی ابو ایج 40 ان کو ہم جتنا جلدی ہو سکے ان کو ویکسین دے دیں تاکہ پھر اس کے بعد 1 جون سے ہم نے 3,24,000 لوگوں کو روزانہ ویکسین لگانی ہے. 1 جولائی سے ہم انشاءاللہ 4,32,000 لوگوں کو روزانہ کی ویکسین لگائیں گے. ویکسین میں اس وقت کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس ایمپل اماؤنٹ آف سٹاک اویلیبل ہے. میری اطلاع کے مطابق اس وقت جو میرے پاس سٹاک اویلیبل ہے وہ 8,31,000 ویکسین موجود ہے. آج 2.5 لاکھ ویکسین ایسٹرازینیکا کی آ رہی ہے. کوویکس نے اپنا پہلا کھیپ 1.2 ملین کا بھجوا دیا ہے. اسد عمر صاحب سے میری کل جب ڈیٹیل بات ہوئی تو انہوں نے ری ایشور کیا ہے کہ بالکل کسی قسم کی کمی امیجیٹلی آفٹر عید اور اس مئی کے مہینے کے اندر انشاءاللہ پنجاب کو کم سے کم 20 سے 25 لاکھ ویکسین اور مل جائے گی.
اور اس کے علاوہ ہمارا اپنا پروکیورمنٹ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں پنجاب نے 1.5 ارب روپیہ علیحدہ رکھا ہوا تھا. اس ویکسین کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں مئی کی اینڈ تک یا فرسٹ ویک میں اس کی ساری پروکیورمنٹ پروسیس مکمل ہو چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ ویکسین بھی ہمیں سپلائی ہو جائے گی. یہ کانسٹنٹ جنگ ہے. میں آپ لوگوں سے اس لیے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں بار بار کہ ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا پہ کنٹرول کریں. اور اس میں آپ ہماری جتنی مدد کر سکیں گے اتنی ہی ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ بار بار لوگوں کو انکریج کرنا کہ آپ اپنی ویکسینیشن لگوائیں. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے ویکسینیشن ابھی تک لگا چکے ہیں. 18 لاکھ سے ہم اوپر اس وقت تجاوز کتنے کہاں ہیں اپنا احمر کتنے ہو گئی ہے آج کے دن میں ویکسینیشن جتنی ہم نے کی ہے. الحمدللہ کوئی 0.1% بھی سائیڈ ایفیکٹس ہمارے سامنے نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ویکسینیشن جو ہے وہ لگا دیں. اس وقت نہیں آج کے دن میں ہم جو ہیں ٹوٹل ویکسینیٹڈ وہ 78,000. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم کوئی 18 ادھر پنجاب میں ہم 18 لاکھ پہ چلے گئے، اور یہ اگر ہمیں اس تعداد بڑھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم ایک بہت اچھی سچویشن پہ پہنچ جائیں گے. 2 اہم چیزیں ہیں جن کو بار بار میں ایمفسائز کر رہی ہوں. یہ عید سادہ عید ہونی چاہیے. اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے شاپنگ کرنی ہے، فلاں کرنی ہے. خدا را اگر 8,000 سے زیادہ بندہ پنجاب میں فوت ہو گیا ہے تو ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوتیدگی ہوگی. یہ کون سا وقت ہے کہ ہم خوشیاں منائیں اور اس طرح؟ یہ وقت ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے مشکل وقت سے نکالے. سادگی سے عید کرنے سے فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیسے کی بچت ہوگی، کوئی نہ کوئی ضرورت مند آپ کے بھی لسٹ میں ہوتا ہے، اس ضرورت مند کو بندہ مدد کر دیتا ہے. یہ ہم سب کو مل کے اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سادگی کی عید اس وبا کے اندر اگر آپ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی. تو یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ بڑے بڑے کھانے کریں اور عیدیاں اور وغیرہ اور کپڑے، اور یہ کون سا وقت ہے؟ میں اپنے گھر پہ مکمل پابندی ہے. میرے بھی چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں، ان کو میں نے سمجھایا. کسی بچے نے کوئی ضد کسی نے نہیں کی کسی چیز کے لیے، اور یہی بات بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے. تو آج کیونکہ ماؤں کا عالمی دن ہے تو میں بطور ایک ماں ساری ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پینڈیمک میں آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ماں کی بات بچے مانتے ہیں، نہ خلف اولاد نہیں مانتی، ورنہ بچے ماں کی بات مانتے ہیں. ماں کی دعا اور ماں کی بات. بچہ گھر سے نکلے تو آپ کی ہدایت ہونی چاہیے کہ ماسک پہن لو. بچہ گھر میں واپس آئے تو اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا ہاتھ دھو لو. وجہ یہ ہے بیٹی ہاتھ دھو لو، وجہ یہ ہے کہ آپ بطور باں ان کو گائیڈ کر سکتی ہیں. اور آج میں پاکستان کی ساری ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جن قربانیوں کے ساتھ وہ اپنے بچے پالتی ہیں. اس وقت آیا یہ وقت کہ آپ اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں توجہ دیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اس وقت حالات اس طرح کے نہیں ہیں. ہم جتنا دھیان اپنی صحت کا رکھ سکتے ہیں، یقین جانیے انسان کے پاس صحت نہ ہونا، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کپڑا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنی اچھی لگتی. سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے وہ صحت کی ہے. تو اس وقت حکومت آپ کے لیے ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے. کسی قسم کی دوائی میں آج میری اطلاع کے مطابق 1300 ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، بانٹے جا چکے ہیں. مہنگی سے مہنگی دوائی، ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریضوں کے علاج کے اوپر ہم پیسہ خرچ کریں. چیف منسٹر صاحب سے بالکل انہوں نے کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ مریضوں کو صحت. لیکن ہم نے خود بھی تو ہمارے پہ کوئی ذمہ داری ہے. تو میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی، آج عالمی ماں کے دن، ویسے تو ماں کا ہر روز کا دن ہوتا ہے، مطلب ہر روز دن ماں کا ہی ہوتا ہے،
وہ یہ ماں ہی ہے جو سب کچھ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے پیچھے سے نہیں کہنا تھا کہ دھیان رکھنا موسیٰ، اب ماں نہیں ہے پیچھے دعا دینے کے لیے. تو ساری ماؤں کو ہم دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہستی آپ کے سر کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بار بار آپ نے لوگوں پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ سادگی سے عید منائیں اور ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن کریں. بہت شکریہ. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب میں اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ این سی او سی کے ساتھ ویکسین کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پہلی ڈوز اور سیکنڈ ڈوز اسکپ کر دی ہے، وہ کس وجہ سے نہیں جا سکے؟ کیونکہ این سی او سی نے آپ سے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول تک کال سینٹر بنائیں، جو ڈسٹرکٹ کے لوگ جو مس ہو رہے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، ان کو ویکسینیشن کے لیے راضی کریں ویکسین سینٹر پہ. دوسرا این سی او سی نے آپ سے کچھ کہا ہے کہ جو آپ نے ویکسین انہوں نے جاری کی ہے اور جو لگائی گئی ہے اس میں کچھ ڈسپیرٹی آ رہی ہے آپ کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ فکٹیشیس انٹریز جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں آپ کے اندر. دوبارہ بولیے گا. 2 انٹری جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے آپ کے سسٹم کے اندر. 7,000 انٹریز ایسی پکڑی ہیں جو کہ نان رجسٹرڈ تھی این سی او کے ساتھ، لیکن پنجاب میں اس کی جو ہے انہوں نے ویکسین لگا کے اس کی انٹری کر دی. اس کا کنفرمیشن کر دی. مجھے پکڑی گئی والی بات بیٹا ماسک اتار کے بتاؤ. این سی او سی نے یہ کہا ہے کہ 7,000 ایسے جو پنجاب کے اندر لوگوں کو ویکسین لگی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نان رجسٹرڈ تھے. اچھا اس کا ذرا کنفرمیشن کر دیں. اچھا بیٹا تھوڑا سا دیکھیں نا، جب آپ تعداد بڑھاتے ہیں، ہمیں جب واک ان کی اجازت مل گئی، این سی او سی نے ہمیں واک ان کی اجازت دی ہے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو رجسٹرڈ نہیں تھے، ان کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں. جب تعداد بڑھتی ہے تو کئی دفعہ کمپیوٹر کے اندر انٹری نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں تو بہت بڑی ڈسکرپنسی آ گئی تھی جب اچانک ہم نے بہت زیادہ تعداد بڑھا دی تھی. پھر اوور دا ویکینڈ ہم نے پوری کوشش کر کے وہ تعداد، یہ چھوٹی موٹی ڈسکرپنسیز جو ہیں ان کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو ہم مسلسل چیک میں رکھتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اب تو اس وقت حکومت نے اجازت دے دی ہے اور این سی او سی نے اجازت دی ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگ جائے. 50 سال والے جو ہیں ان کو آن آپ کو پتہ ہے واک ان پہ ہم لگا رہے ہیں. تو ان میں سے انہوں نے رجسٹریشن کرنے کے بعد کئی دفعہ ان کے پاس نمبر تو نہیں آئے ہوئے ہوتے، وہ کئی دفعہ لوگ جب ہم کہہ دیتے ہیں واک ان کر لیں تو کئی دفعہ لوگ رجسٹریشن کے بغیر آ جاتے ہیں. تو وہ پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کمپیوٹرز میں ڈالیں. تو اس کو مزید ہم انشاءاللہ مضبوط کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وی آر انڈکٹنگ ان مور دین 500 کمپیوٹر آپریٹرز نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں. یہ اگلی جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس کے لیے، اور 800 سے زیادہ ہم ویکسینیٹرز کی انڈکشن کا کام شروع ہو گیا. جو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو بتائیے ویکسینیشن وہ 18 لاکھ کے قریب، مطلب 17,39,000، اور آج کا دن اگر ملائیں تو 18 لاکھ کے قریب ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے انشور کیا کہ سیکنڈ ڈوز، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 21 دن کے بعد لگ جائے. تو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، 2-4 دن اوپر گزر جائیں تو اس پہ کوئی ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سیکنڈ ڈوز لگائی ہے جنہوں نے پہلی ڈوز آ کے سینٹر پہ لگوائی، پر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دوسری ڈوز گھر پہ آ کے لگا دیں، ان کو بھی لگ رہی ہے. تو میں جو ہماری ہیلپ لائنز ہیں جیسے 1033 ہے، اس کی لائنیں بھی بڑھا دی ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم جتنا اسموتھ لائن کریں. اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ جو 3 دن ہمارے گیپ آ رہا ہے نا عید کی چھٹیوں میں، اس میں ہم انشاءاللہ سب کچھ اسٹریم لائن کر کے اس قسم کی ساری ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ ختم کر دیں گے. اور جہاں بھی ہمیں کوئی گڑبڑ لگی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے انکوائریز ہوئی. پچھلی دفعہ بھی آپ کو نبیل صاحب نے بتا بھی دیا تھا کہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا ہے. وی آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. آپ اس کے بارے میں فکر. جی بتائیے. ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو کیسز کے نمبر ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں، بیڈس خالی ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ ایک اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف ایس او پیز ہے. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پچھلے 4-5 مہینے گزرے، پرٹیکولرلی جو اپریل تھا، میڈیا ہر وقت یہ کہتا رہا کہ اس میں بہت سخت امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بڑا ڈیلیڈ رسپانس آیا. ابھی بھی اگر عید درمیان میں نہ آ رہی ہوتی تو شاید ہم اسی پریکیریس سچویشن میں چل رہے ہیں. ایک تو اس سچویشن میں بات کری. دوسرا لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ جو ایسٹرا زینیکا نہیں آئی اور ڈیلے ہو گئی اور وہ WHO کو بھی امبیرسمنٹ ہوئی، اور اس کے باوجود پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اراؤنڈ دیور کانٹروورسیز اراؤنڈ ایسٹرا زینیکا. لیکن آج جب 1.2 ملین ڈوزز ایسٹرا زینیکا کی آ رہی ہیں تو یو آر شوئنگ ایکسائٹمنٹ. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، پچھلی دفعہ شاید شکایت کا کچھ اثر ہو گیا،
جب میں نے یہ کمپلین کی کہ جی WHO نے خدا جانے کیوں بیک آؤٹ کیا، اب اکارڈنگ ٹو آر انفارمیشن آپ کو پتا کہ WHO کو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ مئی کے مہینے میں ان لوگوں نے ہمیں یعنی اگلے 2-3 مہینے کے اندر انہوں نے ہمیں 4 کروڑ سے پلس ڈوزز دینی تھی، 4.5 کروڑ ڈوزز۔ اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ ڈوزز ہمیں دی نہیں، ڈیلے ہو کے 2.5 مہینے 3 مہینے جو بھی وجوہات وہ بتاتے چلے گئے۔ یہ پہلی دفعہ 25 لاکھ کی انہوں نے کمٹمنٹ کی، جس میں 12 لاکھ پلس ابھی آئی ہیں، اور ہم نے باقاعدہ ایسٹرازینیکا پہ، جس طرح آپ نے کہا کہ کنٹروورشل جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ان کی وہ ایڈوائزری بھی منگائی اور پیپرز کے تھرو کلیئر بھی کیا کہ اس کے منیمم سائیڈ افیکٹس ہیں۔ اب فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی فیمیلز میں 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگے گی، میلز میں 18 سال سے زیادہ عمر کی آپ لگا سکتے ہیں۔ سو دیر سرٹن ایڈوائزریز وچ ہیو بین گیون، اور وہ ایڈوائزریز ہم ساری فالو کریں گے تاکہ ہم منیمائز کر سکیں سائیڈ افیکٹس کو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں ضروری ہے کہ جتنی ویکسین ہمیں ملے گی، اب دیکھیں نا ایک کمٹمنٹ، اور یہ WHO کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں ساری دنیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا خیراتی، کوئی خیراتی بات نہیں۔ ہم نے اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ ویکسین ہم نے خود آرڈر کر دی ہے، اور اگر ہمیں ایسٹرازینیکا اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو 7.5 کروڑ لوگوں کو اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو وی بیکم انٹو اے مچ بیٹر سچویشن۔ اور اگر کوویکس نے اپنا جو وعدہ ہے اس کو مکمل شروع کر دیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ دے ول اسٹک ٹو اٹ بیکاز اٹس این انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ تو ہمارے لیے تو ایوری ویکسین کمنگ ان کاؤنٹس۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، ان کی باقاعدہ ایڈوائزری آ گئی ہے۔ وی پرٹیکولرلی آسک دیم کہ آپ ہمیں پراپر ایڈوائزری بھیجیں گے تو ہم اس کے مطابق پھر یوز کریں گے جی ویکسینیٹ۔ اینی ادر کویسچن؟ صاحب یہ اس وقت جو سچویشن آپ بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں جی، ان چیزوں کو میں نے کہا بہت قریب سے مائنیوٹلی جو ہے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہوا ہے، ہیلتھ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں۔ کیا لگتا ہے قوم کے لیے کوئی امید ہے کہ یہ معاملہ کب تک ہے کوئی حل ہو سکے گا، یا یہ لنگر آن ہوگا، آگے بھی چلے گا؟ دیکھیں کووڈ کہیں گیا نہیں ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں نہیں گیا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی کووڈ کہیں ختم ہو گیا ہے، تو ختم تو اس طرح ہوا کہ نیوزی لینڈ نے اپنے بارڈرز بند کر دی، کسی کو آنے نہیں دیا۔ آسٹریلیا نے دوبارہ بارڈرز بند کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آسٹریلیا از کلوز از بارڈرز، یہاں تک کہ ان کے جو پلیئرز باہر گئے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر ہی رہو، نہ ہو واپس۔ ہم ایک غریب ملک ہونے کے ناطے وی آر ناٹ دا اونلی ون، پوری دنیا کے اندر اکنامک سلمپ آیا ہے، آپ کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے۔ ایمریٹس جیسی ایئر لائن جو دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے، اس نے اپنے 380s جو ان کا سب سے بڑا کیریئر تھا وہ سب گراؤنڈ کر دی۔ یہ دنیا کے اوپر اکنامک سلمپ آ گیا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان کے حالات باقی ملکوں کے مقابلے میں پھر بھی بہت بہتر ہیں، میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں۔ اگر آپ کل ہی کا پڑھ ہی لیجئے تو خاص طور پہ جو سروائیول ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز وغیرہ کا ہو رہا ہے اور ایکسپورٹس جو ہماری یہ PPs وغیرہ، اٹ از ہیلپ آؤٹ پاکستان۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت حالات پاکستان کے بھی باقی ملکوں کے مقابلے پہ، لیکن اگر آپ باقی ملکوں کا حال دیکھیں، آپ ہمسایہ ملک دیکھیں، ہم سے تو بہت بڑی اکانومی تھی ان کی، دنیا کے سب سے بڑی ویکسین پروڈکشن ان کے پاس تھی، ہم سے تو زیادہ وہ کہتے تھے انفراسٹرکچر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں حالات کیا بن گئے ہیں۔ پاکستان پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے اور خاص مہربانی ہے کہ ابھی بھی وی آر سروائیونگ۔ ابھی جب منصور صاحب نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لاک ڈاؤنز ہم ڈر کے مارے نہیں کرتے تھے کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اٹ واز سچ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن۔ ابھی بھی یہ جو بند کیا ہفتے کے لیے، اس میں لوگ اتنے اعتراض کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہفتہ بند رہے گا اس سے کتنی جانیں بچیں گی۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اب تو سامنے آ رہا ہے SOPs آپ حد تک کر سکتے نا۔ اب اگر ہم خدا نخواستہ سختی کریں تب آپ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، سختی نہ کریں تو تب ناراض ہوتے ہیں۔ اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک حد تک ہی سمجھایا سکتا، منہ پہ ماسک پہنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، پولیس ان کو منہ پہ ماسک پہنا رہی ہے، فوجی ان کے منہ پہ ماسک پہنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ مطلب
کیا کریں، لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اور آپ جب لوگوں کا رویہ سنتے ہیں تو آپ کو وہ رویہ میں آتا ہے وہ جی ایویں کرونا لگے نے، کوئی کرونا نہیں. آپ سنتے نہیں ہیں خود رویہ. اب اگر قوم کا رویہ اس طرح ہو تو ان کو بار بار آپ اور میں ہی سمجھا سکتے ہیں نا، اور کس نے سمجھانا ہے. جی اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ حکومتی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سخت لاک ڈاؤن کیا اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے کی جو آکوپینسی ریٹ تھا وہ 90+ تھا، جو کہ اب 70 کے اراؤنڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. اسی طرح ایس ٹی یو بیڈس کا بھی جو 8+ تھا 50 کے اراؤنڈ جو ہے یہ آ چکا ہے. تو ہاسپٹلس میں بھی اب فیسلٹیز موجود ہے، اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح چین سے جب یہ شروع ہوا تھا یہ کووڈ جو ہے، ان کے اندر اب کیسز نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کو تب بھی ٹائم ملا تھا، مارچ میں ہمارا پہلا کیس رپورٹ ہوا. اسی طرح انڈیا میں کافی زیادہ پیک چل رہی ہے. ہندو کے پاکستان میں ابھی کیسز تیسری پیک بھی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی ہے. لیکن ابھی کمپلیٹ ہم نے اس پہ ابھی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، مطلب اس پہ آپ قابو نہیں پا سکے. ویکسینیشن بھی آپ کر رہی ہے، تو مزید کس طرح ہم اس کو عید کے دنوں میں مزید سخت لاک ڈاؤن کر کے اس کو قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال، میرا خیال ہے بہت اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے، اگر آپ پوری دنیا کی سچویشن دیکھیں، لوگ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا تعلیمی نظام جو ہے وہ تباہ ہوئے. صرف پاکستان کا تعلیمی نظام نہیں تباہ ہوا، پوری دنیا کا تعلیمی نظام تباہ ہوا. یہ 1.5 سال 1.25 سال جو گزرا ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ ہندوستان کا حال دیکھیں تو جس کے گھر میں مطلب یہ ہے کہ جی فیونرل پائرز دیکھیں نا آپ نے جو وہاں دکھاتے ہیں روزانہ، تو وہ کسی قیامت سے کم تو نہیں ہے نا لوگوں کے لیے. مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں ایک تو بڑی گنجان آبادیاں ہماری، پاپولیشن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. 22 کروڑ کی آپ کی عوام ہے. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں لوگ آ کے اپنی مزدوریوں کے لیے آتے ہیں، مزید آبادی گنجان ہو جاتی ہے، کم جگہ ہوتی ہے رہنے کے لیے. اب ہم انشور یہ کرنے لگے ہیں کہ یہ بیماری جس طرح وہاں انڈیا کے اندر پھیلنی شروع ہوگی، آپ کو پتہ ہے رورل ایریاز کے اندر، ہم نے اپنے سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو نوٹیفائی کر دیا فار ویکسینیشن سینٹرز، تاکہ ہم دیہی علاقوں کے اندر بھی ہر بندے کو یہ سہولت مل جائے ویکسین کی. کوشش ساری جاری رہے گی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی ایڈوانس سے ایڈوانس ملک پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کرونا کوئی نئی شکل اختیار کر لے گا، کوئی نئی میوٹیشن آ جائے گی، ویکسین کن پہ افیکٹو ہوگی کن پہ نہیں ہوگی. یہ ایک کانسٹنٹ فلوئڈ سچویشن ہے. آج کچھ اور ہوتی ہے شکل، کل کچھ اور شکل بن جاتی. اب دیکھیے نا، کہاں ووہان سٹرین تھا جس کی انفیکٹیوٹی ریٹ کم تھا، کہاں میوٹیشن ہو کے برٹش سٹرین جو اس وقت پاکستان کے اندر 70% چل رہا ہے، اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ 4 گنا بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ ویو جو تھی جو بالکل ہی انپریڈکٹیبل تھی، بس وہ آنے کی دیر تھی، وہ اس کا پھیلاؤ اتنا تیز ہوا اور اتنا زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے کہ آپ کے اسپتال بھرنے شروع ہو گئے. تو ابھی یہ کہہ دینا کہ آئندہ کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. ہم اپنی طرف سے جس طرح سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک سچویشن آپ کو بتا دوں، اگر میں اپنی سچویشن ہاسپٹلس کی، اب دیکھیں پچھلے ہفتے اور آج کے ہفتے کے درمیان 7 دنوں میں 22 نئے وینٹیلیٹرز اور ہم نے پبلک سیکٹر میں بھی ایڈ کیے، پرائیویٹ کے علاوہ. یعنی ہمیں مزید این ڈی ایم اے سے راول پنڈی کے اندر 22 وینٹیلیٹرز لگ گئے. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس جو ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ کانسٹنٹ پروسیس سے ہم جتنا مرضی بھی ایکسپینڈ کر لیں، کل اللہ تعالیٰ خیر رکھے کوئی ایسی پوزیشن نہ آ جائے کہ یہ اسپتال اوورویلم ہو جائے. اور ان کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ آپ پلیٹو کر دیں، جتنے مریض آ رہے ہیں اتنے گھر چلے جائیں، صحت یاب ہو کے آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے. ویکسینیشن لگانے سے وہ پاپولیشن جو بہت ولنریبل ہے، ابھی دیکھا گیا جن لوگوں کو ویکسینیشن ہونے کے بعد بوڑھے لوگوں کو اگر کرونا ہوا ہے تو ان کی فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہو گیا، بیکاز اٹ ہیز پروٹیکٹڈ دیم. یہی کوشش ہے اور ہم یہ کوشش انشاءاللہ اپنی جاری رکھیں. آخری سوال. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کرنا تھا لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ روزگار کا مسئلہ تھا. اب ہم نے عید سے تقریباً 1 ہفتہ قبل لاک ڈاؤن مکمل کر دیا ہے. وہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے کہ کس طرح ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلائے رکھنا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ویکسین سے متعلق ابھی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی مسئلہ آتا ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں.
لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن ہے وہ نظر نہیں آتا. جس کیا نظر طرح نہیں آتا؟ ریئیکشن. اچھا جس طرح لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ وہ طارق بشیر چیمہ کے اہل خانہ کو UHS کی ویکسین لگی تو سیکرٹری صاحب اس سے بالکل لا علم تھے کہ وہ UHS کی ویکسین نہیں تھی, وہ تردید کر چکے تھے. سروسز کا اور جناح کا ایشو یہ ہے کہ سینکڑوں باصر افراد کو ویکسین لگائی گئی, تو کیا کارروائیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کے خلاف اب تک جنہوں نے یہ ویکسین لگائی تھی؟ دیکھیں بیٹا, اگر ہمارے پاس کوئی شکایت وکایت آتی ہے نا, ہم اس شکایت کا پورا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیلپ لائنز اتنی بنائی ہوئی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. ویکسینیشن سینٹرز کے اندر بھی ہیلپ لائنز ہیں. اگر کسی کو ریئیکشن, اول تو کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی آدھا گھنٹہ لوگ انتظار کر کے وہاں سے نکلیں, تاکہ جو امیجیٹ ریئیکشن ہے, اور ڈیلیڈ ریئیکشن بہت کم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, امیجیٹ ریئیکشن جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہوتے ہیں نا, وہ اینافائلیکٹک ریئیکشن ہے, جس کے آپ کو امیجیٹلی انٹرونشن کرنی پڑتی ہے, اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں, اینٹی الرجک دینا پڑتا ہے. وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے. اگر ڈیلیڈ ریئیکشن تو زیادہ کیا ہوتا ہے, بخار ہو گیا, تھوڑی بہت کھانسی ہو گئی, اس طرح کچھ لوگوں کو بخار زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہمیں شکایتیں آئی ہیں میرا ایکچولی میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں, جو ویکسین لگائی گئی تھی با اثر افراد کو سروسز سے اور جناح سے, اس کی ایک انکوائری شروع ہوئی تھی, وہ انکوائری کا کیا بنا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا وہ بیٹا, مجھے جو انکوائری ہوئی تھی وہ پہلے پچھلی دفعہ میرا خیال ہے بہت حد تک نبیل نکلے, لیکن وہ جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن دی تھی, اور ہماری اطلاع کے مطابق, آپ لوگ بار بار یہی بات کرتے ہیں, ہماری اطلاع کے مطابق ان کو ٹرائل کی ویکسین ہی لگی تھی, ہمارے پاس سے ویکسین لگی. جی بیٹا, ذرا سی اونچی بات کرو گے. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ سوال تو آپ پولیٹیکل سینس میں بھی لے سکتی ہیں کہ جو NCOC کے سربراہ ہیں اسد عمر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں ڈیسیجن میکنگ میں؟ جس طرح جب وہ وزیر خزانہ تھے تو IMF کے پاس جانے میں انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ ملک کی معیشت کا بٹا بیٹھ گیا. اب لاک ڈاؤن ہو, ویکسینیشن کا مسئلہ ہو, تو وہ ڈیسیجن میکنگ اس طرح کر نہیں پا رہے. دوسرا آپ نے کہا کہ کورونا اتنا بڑا تھریٹ ہے. اگر پچھلے ایک ہفتے کی جو آپ کے فیڈرل منسٹرز ہیں یا معاملے خصوصیز ہیں, ان کے بیانات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین رہ گئی ہے, کورونا نہیں ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فیڈرل لیول پر عوام کو سمجھانے میں آگاہی کے لیے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, اور اسد عمر کی جو کمپیٹنسی ہے اس پر بھی سوالیہ؟ میرا خیال ہے کہ جتنی اچھی طرح اسد عمر صاحب نے ہینڈل کی ہے NCOC میں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ NCOC ایک فرد پہ تو نہیں مشتمل نا, اس کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اکٹھا کام کر رہا ہوتا ہے. اجتماعی سوچ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اسد عمر صاحب کے ساتھ ٹیکنیکل لوگ سارے لگے ہوئے ہیں, ان کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر سارا دن ڈیٹا فیڈ ان کرتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ ہم نے حالات بہتر کیے ہیں, وہ NCOC کی وجہ سے, کہ کیونکہ جب آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ آتی ہے, آپ کے لیے اس انفارمیشن کے اوپر ڈیسیجن لینا آسان ہوتا ہے. اور وہ ڈیسیجن جب لیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سب بندے اپنے ان پٹ دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے اسد عمر نے اپنا بہت اچھا رول پلے کیا ہے. وی آر ویری ہیپی ود ہم, ان کی رسپانس بہت اچھی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو سوالوں کا وہ جواب دیتے ہیں وہ سوال ہے ان کے سپلائی کیا ہونی ہے. ٹیکنیکل سارے کوسچنز جو ہیں وہ فیصل سلطان آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, از آلسو اے ڈاکٹر, میں آپ کو بہت زیادہ بتا دیتی ہوں سوال جواب. تو میرا خیال ہے یہ سب مل کے یہ ٹیم ورک ہے. اگر آپ کا کیا خیال ہے میں اکیلی کام کر سکتی تھی؟ یہ سارے لوگ جو میرے آسے پاسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرا ڈپارٹمنٹ, اگر یہ دن رات اپنا ایک نہ کرتا تو میرے لیے تو دنیا کا مشکل ترین کام تھا اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے.